نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک کو سننے کا اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے. بغیر اللہ کی توفیق سے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اتنا بڑا کام تو واقعی انسان کے بظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی نیک عمل کرا کرو تو الحمدللہ بھی کہہ لیا کرو، یعنی اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کرو، اس بات کی وجہ سے کہ تمہیں اللہ کی توفیق سے یہ اس عمل کے کرنے کی ہمت ہو پائی اور تم اس عمل کو اللہ کی توفیق سے ہی کر پائے ہو. کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ استعداد ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے. ایک اللہ کہنے میں بھی انسان اللہ کی توفیق کا محتاج ہے. تو اس لیے عمل کے بعد الحمدللہ کہہ لیا کرو. اور فرمایا اور عمل کرنے کے بعد استغفر اللہ بھی کہہ لیا کرو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے اس عمل کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار اور ندامت بھی ہونی چاہیے. کیونکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی عمل کے سلسلے میں یہ فرمائیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ کون ہے جو کما حقہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. جب اللہ کا رسول اور اللہ کا لاڈلا رسول سید الانبیاء و رسول وہ یہ فرما رہا ہے تو ہمہ شمہ کی کیا حیثیت. تو اس لیے یہ استغفار بھی ہونی چاہیے کہ اللہ مزید بہتر سنانے کی اور بہتر طور پر سننے کی توفیق نصیب فرما، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، استغفار ہو کہ آئندہ اس سے بہتر کریں گے. بہرحال یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو دو چیزوں کی وجہ سے خصوصیت بخشی ہے. ایک روزے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 11 مہینے میں جو چیزیں حلال تھی کہ رمضان کے دنوں میں وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، صحبت کرنا حلال تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دنوں میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا. روزہ نام ہی انہی چیزوں کا ہے، کھانے سے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو رمضان کے دنوں میں ثواب کی امید کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے روزے رکھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں اس کو بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی انسان یا کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی اہم عبادت ہے کہ آیا حدیث میں کہ اگر کسی شخص کا روزہ فوت ہو جائے اور پھر وہ اس کے بعد سال بھر کا بھی روزہ رکھ لے اس کی قضا میں، اس کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ سال بھر کے روزے بھی رمضان کے ایک دن کے روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حتی الوسع ہر ایک انسان جو ہے کوشش کرے کہ کوئی بھی روزہ اس کا چھوٹا نہیں۔ اور روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ حدیث میں آیا کہ مسلسل روزہ رکھے، اگر درمیان میں چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ سے شروع کرے، کہ یہ رمضان کے روزے کا کفارہ ہے۔ تو اس روزے کی جو ہے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روزے کو جو ہے لہو لعب سے، آنکھوں کی حفاظت کرنے، آنکھوں کی بد نظری سے، زبان کی لہو لعب سے، غیبت سے، بدگمانیوں سے، کیونکہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کو گزارنا ہے، روزے کو کاٹنا ہے۔ تو کیسے کاٹیں؟ کہ آپس میں گپ شپ کر کے، آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کر کے، موبائل دیکھ کر اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر۔ کہ اس سے روزے کی نورانیت بھی ختم ہوتی ہے اور روزے کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور روزے کا جو ڈھال پناہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ڈھال جو ہے آگ سے نہیں روک پائے گی، جہنم سے نہیں روک پائے گی، روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا۔ کہ اگر آپ نے نہیں کھایا، نہیں پیا، لیکن آپ آنکھوں کا غلط استعمال کرتے رہے، زبان کا غلط استعمال کرتے رہے، ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے رہے، پاؤں کا غلط استعمال کرتے رہے، تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے سے جو مقصود ہے اور روزے کی جو نورانیت ہے وہ چیز نہیں حاصل ہو پائے گی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف حاصل کرنا، کہ انسان جب غلط راستے کی طرف جا رہا ہو تو اسے یہ احساس ہو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہ اس احساس کا پیدا ہونا، اس کیفیت کا پیدا ہونا کہ یہ روزے کا مقصد ہے، کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک رہے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن کیا روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ عقل مند آدمی اپنے کاموں کا جائزہ لیتا ہے کہ بزنس کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے سال بھر کے بعد، مہینے بھر کے بعد، کہ میں نے اس میں جو ہے اتنا وقت لگایا اور اتنے پیسے لگائے، مجھے کیا حاصل ہوا؟ اگر اسے کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ورنہ پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ہم سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، کہ کمزوری کو برداشت کر رہے ہیں، کاموں کو جو ہے ہم جو ہے ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں روزے کی وجہ سے، لیکن کیا ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے؟
کیا ہمیں نیک عمل کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے کہ جو روزے کا مقصد ہے لعل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، کہ یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہ ہر ایک انسان جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے وہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں لگایا، کہ ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ ان چیزوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا، یہ ہمیں جائزہ لینا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر پیدا ہو رہا ہے، اگر اس چیز کا احساس ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر نہیں پیدا ہو پا رہا تو ہم اپنے روزوں کا جائزہ لیں، اپنے روزوں کے بارے میں سوچیں، اپنے جو اوقات نکل چکا ہے اس کے بارے میں استغفار کریں، اور آئندہ جو ہے کما حقہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ ہے قرآن کریم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر سنت قرار دیا ہے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنا اور ان تراویحوں میں مکمل طور پر قرآن کریم کو سننا۔ ایک مسئلہ یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ تراویحاں اس وقت تک ہیں جب تک کہ قرآن پاک مکمل ہو، قرآن پاک مکمل ہو گیا تراویح مکمل ہو گئے۔ 2 عمل الگ الگ ہیں، ایک ہے تراویح 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں 3 دن 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھے، تراویح کے بعد ہی وتر پڑھے، تہجد کے وقت سے پہلے ہی۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو اس لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور مستقل سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، یہ اس عمل پر ہے کہ انسان پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھے، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہیں جو پہلے دن سے لے کر، پہلے روزے سے لے کر آخر روزے تک تراویح 20 رکعت پڑھے، یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہیں۔ دوسرا عمل تراویح میں یہ ہے کہ آدمی کو اگر میسر ہے حافظ قرآن اور اس کا سامع بھی موجود ہے تو وہ اپنی تراویح میں ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کرے، یہ دوسرا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں حافظ قرآن نہیں ہیں، جہاں وہ قرآن پاک کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ یہ فضیلت، یہ اس حدیث کی فضیلت اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی؟ اور وہ لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ سورت تراویح پڑھ رہا ہے، مختصر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، کیا یہ فضیلت اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی؟ حاصل ہوگی، یہ فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک سنت ہم نے ادا کر لی، دوسری سنت آخر رمضان تک ہے، دوسری سنت آخر رمضان تک ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں آخر رمضان تک تراویح پڑھنے کی جس طریقے سے، جس پابندی کے ساتھ ہم نے ابھی رمضان المبارک میں قرآن کریم سنا، اب اگر اپنی مشغولیوں کی وجہ سے اتنی
تفصیل کے ساتھ اور اتنی اہتمام کے ساتھ تراویح نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مختصر تراویح پڑھ لیں، سورت تراویح پڑھ لیں۔ لیکن تراویح کا عمل پورے رمضان کے لیے ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں روزہ فرض ہے، ایسے ہی رمضان کی راتوں میں تراویح سنت مؤکدہ ہے اور پورے مہینے ہیں۔ اور یہ اس تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا حق تو قرآن کریم کا یہ ہے، جو اللہ کے فضل سے ہم سب جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال میں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جیسے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس کے اوپر ایمان لانا، ما جاء بہ، جو بھی اس میں نازل ہوا سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے قرآن کریم کا۔ دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہم اس کی تلاوت کرنا سیکھیں، کہ اس کی تلاوت کرنا، کہ قرآن کریم کے الفاظ کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے الفاظ کی اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اچھی تلاوت کرنے پر قادر ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر ہم کسی وجہ سے بچپن میں قرآن کریم نہیں پڑھ پائے، یا پڑھا تھا صحیح طور پر نہیں پڑھ پائے، ہمیں اچھے حافظ میسر نہیں تھے، اچھے استاد میسر نہیں تھے کسی وجہ سے، تو اب ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوں اور ہم صحیح طور پر قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اتنا قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، جس سے ہم نماز پڑھ سکیں۔ جتنے قرآن کریم کے ذریعے سے نماز پڑھنا جائز ہو جائے، ما یجوز بہ الصلاۃ، جتنی کی وجہ سے نماز پڑھنا جائز ہو جائے۔ مثلا ایک چھوٹی صورت یا 3 آیتیں، ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا نماز میں جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، تشہد میں بیٹھنا فرض ہے، اسی طریقے سے قرأت کرنا بھی فرض ہے۔ اور قرأت کب ہوگی ہم سے؟ کہ جب ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھ پا رہے ہوں گے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو صحیح طور پر نہیں پڑھنا سیکھا تو ہم قرآن کریم کو پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن پڑھنا کچھ چاہ رہے ہیں، ہوگا کچھ۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ہم قل اعوذ برب الناس ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نے صحیح سے نہیں پڑھنا سیکھا اور ہمارے زبان پر الفاظ چڑھے ہوئے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس کا جو مضمون ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے شر سے، اس کے شر سے، اس کے شر سے۔ آخری آیت میں فرمایا من الجنۃ والناس، جناتوں کے شر سے اور برے انسانوں کے شر سے۔ اور ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے پڑھ دیا من الجنۃ والناس، من الجنۃ کو من الجنۃ پڑھ دیا، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہم جنت سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم جنت ہی کے لیے جو ہے جنت ہی سے ہم پناہ مانگنے والے بن گئے۔ مضمون کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ مضمون کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اور ہم کیا کرنے والے بن جائیں گے؟ تو اس لیے ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھیں۔ جیسے قرآن کریم میں جو ہے، اب جیسے انگریزی عموماً ہم سب جانتے ہیں، انگریزی میں الفاظ ایک دو قریب لفظ ہیں، جیسے شو کے معنی جوتے کے بھی آتے ہیں اور شو کے معنی دکھاوے کے بھی آتے ہیں۔ ایک کو معروف پڑا، ایک کو مجہول پڑا۔
ایک کو معروف پڑھا ایک کو مجہول پڑھا، معنی بدل گئے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں بھی معنی بدل جاتے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم میں بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی تک ہم سے قرآن پاک نہیں آتا۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں پیدا ہوا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ شرم کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اب سیکھ رہے ہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ اب بھی احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ جو ہے صرف طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے ذریعے سے تو انسانیت کی فلاح اور بہبودگی اس پر منحصر ہے۔ اس کے ذریعے سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عرب کے بدوؤں کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ یہ وہی قرآن کریم ہے اور وہی نسخہ کیمیا ہے کہ جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جس کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے انسانیت کی بھلائی اور بہبودگی سامنے آئے گی۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہم قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، لیکن یوں ہی نہیں فرض ہے کہ آدمی آیا اور یوں کھڑا ہو گیا۔ بھئی اس کو پاک بھی ہونا ضروری ہے، سطر کے مطابق کپڑے پہننے بھی ضروری ہیں، وضو کرنا بھی ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جو ان چیزوں کی رعایت کے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز ہوگی۔ ایسے ہی قرآن کریم کو سمجھنے ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر ایک انسان کے اوپر ہر ایک مسلمان کے اوپر قرآن کریم کو سمجھنا فرض ہے۔ بالکل بے راہ روی کے ساتھ نہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں، جو اس کے سمجھنے کے اصول اور آداب ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے بتلائے ہیں، ان طریقوں کی رعایت کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم جو سمجھیں اس پر عمل کریں۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کریم میں پڑوسیوں کے کیا حقوق بتلائے گئے ہیں، قرآن کریم میں بیوی بچوں کے کیا حقوق بتلائے گئے ہیں، قرآن کریم میں انسانیت کے کیا حقوق بتلائے گئے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کر اس کو جو ہے دوسروں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولہ الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین یا رحیم المساکین، اے اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے کو اور اے اللہ اس قرآن کریم کے سننے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری تراویحوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم رمضان المبارک میں عبادات کر رہے ہیں، اے اللہ تلاوتیں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ذکر و تسبیح کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب چیزوں کو قبول فرما۔ اور اے اللہ جو رمضان المبارک کے اوقات بچے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحے کو قبول کرنے کی، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحے کو جو ہے کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ
ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ ہی فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اے اللہ آپ ہی فرماتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ کو قبول کروں، اے اللہ ہم سب لوگ ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ ہم ہی نے آپ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اے اللہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوتی ہے اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اے اللہ اس لیے ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنی زندگی کے سلسلے میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ جو ہماری غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اے اللہ اس غفلت کی زندگی کو ہمارے لیے معاف فرما، اے اللہ احکامات والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بے دینی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہم سب کو متصف فرما، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف فرما، اے اللہ بری عادتوں سے اے اللہ برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص اور للہیت پیدا فرما، عاجزی انکساری ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ بڑائی سے تکبر سے ریا سے نمود سے دکھلاوے سے اے اللہ ان سب چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کے اندر صبر کرنے کی عادت پیدا فرما، اے اللہ عفو و درگزر کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کی جان کی مال کی آبرو کی علم کی ایمان کی کاروبار کی ملازمت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب چیزوں میں خوب ترقی نصیب فرما، اے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ برکتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے ہر کام میں اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، اے اللہ آپ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمارے ہر کام میں اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جو کمزور ہیں ان کو طاقت نصیب فرما، اے اللہ جو ناجائز طور پر مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعزت طور پر بری فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس میں جو کمیاں رہ گئی ہوں ان کو معاف فرما، اور اے اللہ آئندہ اس سے بہتر پڑھنے کی اور سننے کی اور سنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کو اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کے اوپر رحمت کا فیصلہ فرما، رحم کا فیصلہ فرما، امت مسلمہ کے اوپر رحم کا فیصلہ فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ آپس میں دلوں کے انتشار سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیکی کے ساتھ نیک ماحول میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برائی سے برے لوگوں سے برے ماحول سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیکی کے ساتھ صالح معاشرے میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے معاشروں کو صالح معاشرہ بنا، اے اللہ ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کو پیدا فرما، اے اللہ فحش کو ختم فرما، بے دینی کو ختم فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، روزوں کو کما حقہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تراویحوں کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اہتمام کے ساتھ پورے مہینے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔